علی بھائی کیسے ہیں آپ؟ کیسے ہیں؟ روزے اچھے گزر رہے ہیں الحمدللہ. دعا کریں خان صاحب. انصاف مل جائے گا یار کیا کریں اب عدالت سے ہی انصاف کی توقع ہے, حکومت سے تو کوئی نہیں. لیکن سر لگ تو رہا ہے پی ٹی آئی کے لیے دروازے بند ہیں سارے, قانونی راستے سارے بند نظر آ رہے ہیں, دروازے وغیرہ سب. اپنی جدوجہد تو ہم نے کرنی ہے نا, عدالتی فورم پہ, سیاسی فورم پہ. وہ کب تک کرتے رہیں گے؟ جب تک خان صاحب نکل نہیں آتے. آخری حل کیا ہوگا سر؟ احتجاج تو ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی نہیں آ رہا. یار اگر عدالت سے انصاف نہیں ملے گا اور سیاسی طور پہ ریلیف نہیں ملے گا تو پھر مجبوراً روڈوں پہ آنا پڑے گا. سر کیسے سر آپ ٹھیک ہے؟ سر ڈونلڈ ٹرمپ نے تو الزام لگایا خان صاحب کا بیانیہ جھوٹا تھا, اگر اس کو مان بھی لیا جائے تو جو کیسز چل رہے ہیں وہ تو ویسے ہی فارغ ہو جاتے ہیں, تو یہ تمام چیزیں آپ کس طرف دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم تو ڈونلڈ لی کی جو موقف ہے اس کو مسترد کرتے ہیں. ہم بالکل اس کو جو ہے نا اس پہ کوئی حقیقت نہیں ہے. لیکن اگر آفیشلی جس طرح آپ نے بات کی ہے تو اس کیس کی کوئی حیثیت نہیں رہی, اور بہرحال ہم حالات کا مقابلہ کر رہے ہیں انشاءاللہ تعالی. سر لگتا ہے آپ کو انصاف مل جائے گا؟ بالکل لیکن ہمیں عدالت سے توقع ہے کہ وہ تھوڑا کیونکہ جسٹس ڈیلائنگ از جسٹس ڈینائڈ. لیکن سر تعصب یہ لگ رہا ہے کہ آپ پہ قانون کے سب چیزیں بند ہیں, قانون کے دروازے بند ہیں, تمام انصاف کے دروازے پی ٹی آئی کے لیے ایسا لگ رہا ہے کہ تمام چیزیں بند ہو گئی ہیں. دیکھیں, ہم تو اپنا کریں گے نا, ہماری جدوجہد ہے, جدوجہد کوئی ہم سے نہیں روک سکتا, اور اس ملک کو ہم نے وہ پاکستان کو پاکستان بنانا ہے جو قائم کا پاکستان ہے. اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی, اسٹرگل کرنی پڑے گی, اور ہم اس سے مایوس نہیں ہیں. رانا صاحب نے کہا ہے کہ جناب خان صاحب کا وجود بھی خطرہ ہے پاکستان کے لیے. دیکھیں, اس وقت گورنمنٹ جو ہے نا ایک فاشسٹ گورنمنٹ ہے, اور اس قسم کی باتیں کر کے, اس قسم کی رویے اپنا کے یہ اس ملک کو جو ہے نا کوئی انارکی کی طرف لے کے جا رہے ہیں. اگر ان کا یہ خیال ہے کہ اس قسم سی باتوں سے وہ کچھ کر سکیں گے تو دیکھیں وہ بات نہ کرے کہ پر کل جو ہے نا کسی کے لیے کوئی راستہ نہ رہے. ہم مذمت کرتے ہیں رانا ثناء اللہ کے اس بیان کی, اور ہمارے پاس جو قانونی آپشنز ہیں, ہمارے لوگ مختلف جگہوں پہ تھانوں میں ایف آئی آر درج کر رہے ہیں, اور ان کی گیدڑ بپکیوں سے جو ہے نا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. ایک تعصب بنایا جا رہا ہے کہ پی ٹی آئی خان صاحب کو چھڑوانے کے لیے اس طرح سے کوئی اسٹرگل نہیں کر رہی, اس سے کہ تمام دروازے اگر بند ہیں تو احتجاج ہونا چاہیے, ریلی ہونا چاہیے, تو اس وجہ سے تعصب ایک بنایا جا رہا ہے آپ کے مخالفین. تاثر چھوڑو, جو آپ کے یہاں کچھ لوگ ہوتے ہیں نا, دیکھیں ہم نے یہ جو سخت حالات سے ہو کے گزرے ہیں, ہم ایک بات کلیئر کرتے ہیں, ہم اقدامات بھی کریں گے, تحریک بھی چلائیں گے, پبلک میں بھی جائیں گے, قانون و آئین کو سامنے رکھتے ہوئے جائیں گے, کسی کے کہنے پہ اس پہ نہیں جائیں گے. عمران خان ہمارا لیڈر ہے, ہم نے اس سے ایک سوچ کا ساتھ دیا ہے, اور عمران خان ایک سوچ کا نام ہے, ایک نظریے کا نام ہے. ہم انشاءاللہ تعالی جو نظریہ ہے اس کے مطابق چلیں گے. ہم عدالتی قانونی راستے پہ اختیار کریں گے, اور روڈوں پہ بھی اپنا اسٹرگل کریں گے. بہت شکریہ جناب. اسد کیسر صاحب اس وقت موجود تھے, سابق قومی اسمبلی کے اسپیکر ہیں. بات اس وقت جو ہو رہی ہے بڑی سنگین ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے جب بتا دیا ہے کہ جناب سائفر کیس تھا ہی نہیں, سائفر آیا نہیں تھا, تو پھر یہ سوالیہ نشان کس طرف اٹھائے جا رہے ہیں. اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر میں اس وقت موجود تھا, تمام لوگوں سے گفتگو میں یہی سمجھ آ رہا ہے کہ وہ پر امید ہے کہ نظر آ رہا ہے, لیکن سوالیہ نشان بنتے ہیں. کچھ چیزیں بنتی ہیں کہ اس طریقے کار سے کیا عمران خان صاحب رہا ہو سکتے ہیں, پریشرائز کس طرح ہوگا, قانونی راستہ اختیار تو لگ ہی ایسا رہا ہے کہ پی ٹی آئی کے تمام راستے بند ہیں, تو اس پہ دوسرا عمل کیا ہونے جا رہا ہے یہ اب دیکھنا باقی ہے. پاکستان زندہ باد.